بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم قراءات کی روح سے قاری اور قراءت، راوی اور روایت، علم قراءات کی بنیادی اصطلاح اور ایک میڈیا اسکالر کا علمی معیار۔ قراءت سبعہ یعنی 7 قراءتیں جو 7 قاریوں کی طرف منسوب ہیں، ان کے نام عہد نبوت اور عہد صحابہ کے قرب کی ترتیب سے آپ کو بتائے جاتے ہیں۔ ابن عامر شامی تابعی ہیں، یعنی انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے۔ ابن کثیر مکی تابعی ہیں۔ عاصم کوفی تابعی قاری ہیں۔ ابو عمرو بصری تابعی ہیں۔ حمزہ زیات کوفی تبع تابعی ہیں۔ نافع مدنی تبع تابعی ہیں۔ کسائی کوفی تبع تابعی ہیں۔ ان 7 قاریوں کے بہت سے شاگرد ہیں، لیکن ان میں سے ان کے 2 شاگرد بہت مشہور ہیں جنہیں ان کے راوی کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قاری جو نقل کریں اسے قراءت کہا جاتا ہے، اور ان کے شاگرد ان سے جو نقل کرتے ہیں اسے روایت کہا جاتا ہے۔ ہمارے سلسلے سند میں امام عاصم قاری ہیں، اور وہ جو نقل کریں اسے قراءت کہا جائے گا، جبکہ ان سے نقل کرنے والوں میں امام حفص راوی ہیں، اور جو اپنے استاد سے نقل کیا وہ روایت ہے۔ اسی طرح امام نافع قاری ہیں، اور ان کے ناقل ورش اور قالون راوی ہیں، اور جو کچھ وہ اپنے استاد سے نقل کرتے ہیں وہ روایت ہے۔ یوں قاری اور اس کی قراءت، نیز راوی اور اس کی روایت، یہ علم قراءات کی ابتدائی اور بنیادی اصطلاحات ہیں۔ اس سلسلے میں چند حوالہ جات ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، علم قراءت کے مرکزی عالم امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے متن کے شعر نمبر 35 اور 36 میں حفص اور شعبہ کو امام عاصم کے راوی کے طور پر ذکر کیا ہے۔ ملاحظہ ہو، اما ابو بکر وعاصم اسمہ وشعبۃ راویہ المبرز افضل وذاک ابن عیاش ابو بکر الرضا وحفص بالاتقان کان مفضلا۔ یوں امام حفص اور شعبہ کو امام عاصم کا راوی قرار دیا ہے۔ نمبر 2، 6 صدی ہجری کے امام ابن ابی مریم نے اپنی کتاب الموضع جلد 1 صفحہ 38 پر امام حفص اور امام شعبہ کو امام عاصم کا راوی قرار دیا ہے۔ نمبر 3، 7ویں صدی ہجری کے امام ابو شامہ نے ابراز المعانی جلد 1 صفحہ 30 پر امام حفص اور شعبہ کو امام عاصم کا راوی شمار کیا ہے، اور وہاں انہوں نے عنوان قائم کیا ہے القراء السبعۃ ورواتہم، یعنی 7 قاری اور ان کے راوی۔ اس کے ذیل میں انہوں نے جہاں دیگر قراء اور ان کے راویوں کا ذکر کیا ہے، وہیں انہوں نے امام عاصم قاری اور ان کے راوی امام حفص کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 4، محمد زرقانی نے مناہل العرفان جلد 1 صفحہ 456 میں وضاحت کی ہے کہ قراء سے مراد وہ قاری ہیں جن کی طرف یہ 7 قراءات منسوب کی جاتی ہیں۔ پھر انہوں نے صفحہ 458 پر امام عاصم کو قاری اور امام حفص اور شعبہ کو ان کے راوی کے طور پر ذکر کیا ہے۔ نمبر 5، فہد رومی نے دراسات فی علوم القرآن جلد 1 صفحہ 331 میں امام عاصم کو قاری اور امام حفص کو ان کے راوی کے طور پر ذکر کیا ہے۔ نمبر 6، اب ہم آپ کو قرآن کریم کے عالمی نشریاتی ادارے مجمع ملک فہد کا ایک مطبوعہ نسخہ دکھاتے ہیں، جس میں انہوں نے علم قراءات کی روشنی میں اس نسخے کو امام حفص کی روایت قرار دیا ہے۔ الغرض واضح ہو گیا کہ قاری کی طرف قراءت منسوب کی جاتی ہے اور راوی کی طرف روایت منسوب کی جاتی ہے۔ ہم جو تلاوت کرتے ہیں یہ امام حفص راوی کی روایت ہے، اسی لیے اسے روایت حفص کہا جاتا ہے۔ علم قراءت کے اصول کی روشنی میں اسے قراءت حفص نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ قراءت کی نسبت ان کے استاد امام عاصم کی طرف کی جائے گی۔ محترم سامعین، اس علمی گفتگو کے بعد اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں دور حاضر کے ایک BA پاس میڈیا اسکالر کی طرف، جنہیں علم قراءت کی اس ابتدائی اصطلاح سے بھی واقفیت نہیں ہے، اور وہ اپنی کتاب میزان صفحہ 29 پر لکھتے ہیں، چنانچہ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک مسلمانوں کا قولی تواتر اسی قراءت کو حاصل ہے، ہمارے علماء اسے قراءت حفص کہتے ہیں۔ محترم سامعین، ہمارے میڈیا اسکالر روایت حفص کو قراءت حفص کہہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں ہمارے علماء اسے قراءت حفص کہتے ہیں۔ ہمارے علماء اسے قراءت حفص نہیں کہتے، یہ آپ اسے قراءت حفص کہہ رہے ہیں، اور اسے علماء کی
کی طرف منسوب کر رہے ہیں جو آپ کی ڈس انفارمیشن ہے۔ محترم سامعین، یوں بی اے پاس میڈیا اسکالر روایت حفظ کو قراءت حفظ کہہ کر علم قراءات کے اصولوں کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں۔ کیا یہ ہے ان کی تحقیق اور ریسرچ کا معیار؟ اب ایسے شخص کی فکری معلومات کی داد دی جائے یا ان کی علمی استعداد کا ماتم کیا جائے؟ افسوس کہ اس علمی استعداد کا حامل شخص اپنے قد سے بڑے بڑے بول بولتا ہے اور بڑے بڑے فیصلے کرتا ہے کہ روایت حفظ ہی قرآن ہے اور بقیہ قراءات قرآن نہیں ہیں، اور یہ شخص ہر شعبے میں اس طرح کی بنیادی غلطیاں کر کے بزعم خیش اس خوش فہمی کا شکار ہے کہ وہ کوئی نئی تحقیق پیش کر رہا ہے اور اسلام کی ریکنسٹرکشن کر رہا ہے۔ میں نے دلیل و برہان کی روشنی میں ان کا علمی معیار آپ پر واضح کر دیا۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ان کی تحقیق و ریسرچ، ان کی تحریر و تقریر اور ان کے حوالے اور ریفرنسز پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون